السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی البلاغۃ الواضحہ، پہلا درس ہے۔ تو پہلے درس میں یہ علم البیان ہم شروع کرنے والے ہیں۔ اس میں التشبیہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم دو سٹیپ کے ساتھ یہ کتاب پڑھیں۔ پہلے سٹیپ میں ہم یہ کریں گے کہ جو بھی درس ہے وہ اس انداز سے طلباء کو سمجھ آئے کہ وہ ان دروس کو سمجھ سکے اور خود جو ہے وہ انشاء کر سکے، مطلب یہ چیزیں خود بنا سکے۔ تو ہم کتاب پہ فوکس نہیں کریں گے پہلے سٹیپ میں، اس میں ہم کتاب پہ زیادہ فوکس نہیں کریں گے، مثلا عربی عبارات وغیرہ پہ، اسی طرح جو اس کے قواعد ہے وہ پڑھنے پہ زیادہ فوکس نہیں کریں گے، بلکہ صرف سمجھنے میں کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں اور ہم کس طرح کوئی اگر تشبیہ کا کوئی سوال ہو تو ہم کس طرح اسے حل کر سکیں گے۔ تو جب ہم نے اس انداز سے اسے مکمل کیا تو سیکنڈ سٹیپ پہ انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح کریں گے کہ اس کی جو امثلہ ہے اور اس کی جو بحث ہے کتاب کی، اسی طرح جو تمام سوالات ہیں اس کے قواعد اور قواعد کے ساتھ تمام سوالات وہ بھی حل کریں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ تشبیہ کی تعریف کیا ہے۔ تو تشبیہ کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ایک چیز یا ایک سے زیادہ چیزیں اگر کسی دوسری چیز کے ساتھ ایک صفت میں یا ایک سے زیادہ صفت میں شریک ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں، ایسی شراکت کو بیان کرنے کو کیا کہتے ہیں، تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس ہے الناس کاسنان المشط فی الاستواء، تو یہاں پر الناس جو ہے یہ ایک چیز ہے مثلا، اور اسنان المشط جو ہے یہ دوسری چیز ہے، تو یہ جو ہے یہ مشبہ ہے، مطلب اس کی تشبیہ بیان ہوئی ہے اور اسنان المشط کے ساتھ تشبیہ بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی تشبیہ بیان کرنے کو کیا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں تشبیہ۔ اور کس صفت میں ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ شرکت ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یہ دونوں شریک ہے، اور وہ صفت کیا ہے، وہ ہے استواء، وہ استواء ہے، ٹھیک ہے۔ تو استواء میں لوگ جو ہے وہ اسنان المشط یعنی جو کنگھی کے جو اسنان ہوتے جو دانت ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ لوگ جو ہے وہ ان کی مشابہت جو ہے وہ کنگھی کے دانتوں کے ساتھ کس چیز میں ہے، برابری میں ہے، استواء میں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہیں۔ اچھا، اب ہمارے پاس اہم مسئلہ یہ ہے کہ تشبیہ کے لیے کون کون سے ادوات استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کاف استعمال ہوتا ہے، مثل استعمال ہوتا ہے، کأن استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی، آگے درس میں انشاءاللہ تعالی وہ آئیں گے۔ پھر ارکان التشبیہ، یعنی تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں، تو تشبیہ کے 4 ارکان ہیں۔ مشبہ ہے ایک، اور مشبہ بھی ہے، یعنی جس کی تشبیہ بیان ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، مشبہ، ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پر الناس ہے۔ پھر مشبہ بھی ہے جیسے کہ اسنان المشط ہے، جس کے ذریعے ہم تشبیہ بیان کرتے ہیں۔ اور پھر ادات التشبیہ ہے، یعنی تشبیہ کے لیے کوئی ادات استعمال ہوتے ہیں، جس طرح یہاں پر کاف ہے۔ پھر وجہ الشبہ ہے، یعنی کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں، اسے وجہ الشبہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 ارکان جو ہے یہ ذہن میں رکھنا لازمی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ خود اسی طرح یہ جو ہمارے پاس ہے کچھ مشبہ ہے یہاں پر اور مشبہ بھی ہے اور پھر وجہ الشبہ موجود ہے، تو ہم ان تمام کو ملا کر جملہ بنانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو مثلا ہمارے پاس ہے جبین ماتھا، اسی طرح وجہ چہرہ، اور وجنۃ خدین کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی ہم مشبہ بھی یعنی مرآت شیشے کے ساتھ ہم تشبیہ بیان کریں گے۔ وجہ الشبہ ان دونوں میں کیا ہے، صفاء ہے، مطلب صفائی، اور تلألؤ مطلب یہ ہے کہ چمک ان دونوں کی۔ تو آئیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیسے جملہ بنائیں گے۔ تو یہ بہت ہی آسان ہے، یہاں پر میں نے
ادات التشبیہ یہاں پر نہیں لکھا کیونکہ ادات التشبیہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کوئی بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. کاف استعمال کر سکتے ہیں, کأن استعمال کر سکتے ہیں, اسی طرح مثل استعمال کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے. تو ہم ان میں سے کوئی ایک لفظ اٹھاتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں جبینو, ہم لکھتے ہیں جبینو, پھر ہم بندے کا نام لیں گے. مثلا جبینو صہیب, صہیب کا ماتھا, ٹھیک ہے, جبین صہیب مثلا ہم نے کہا. پھر ہم اب مشبہ بھی لکھیں گے, لیکن مشبہ بھی کے ساتھ ہم ادات ساتھ ساتھ لکھیں گے. تو ہم کہیں گے کل مرآتی, کل مرآتی, جبین صہیب کل مرآتی فی الصفائی, مثلا ہم کہیں گے فی الصفائی, صفائی میں. تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک جملہ بنایا. اب ہم دوسرا جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ ہم یہاں سے بھی بنا سکتے ہیں. مثلا جبینوں کی جگہ ہم یہاں پر رکھیں وجہ صہیب, وجہ صہیب کالمرآۃ فی الصفاء. اسی طرح ہم وجنۃ صہیب کہتے ہیں, ہم وجنۃ صہیب, وجنۃ صہیب, صہیب کا جو خد ہے مطلب گال, یا ہم وجنتا کہہ سکتے ہیں, یعنی دونوں گال. تو ہم کہیں گے وجنتا صہیب, صہیب کے دونوں گال, وجنتا, وجنتا صہیب کالمرآۃ فی الصفاء. تو یہ دیکھیں یہی طریقہ ہے جملہ بنانے کا. اسی طرح اگر ہم نیچے اس الاقوال یا قول کو ہم سیف کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ بیان کریں گے قطع اور بت میں, یا یہ کتاب میں بھی کچھ میرے خیال میں اشعار میں موجود ہے یا کس طرح موجود ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الاقوال کالسیف, وہی وہ دیکھیں مشبہ کو ہم لیں گے الاقوال, پھر یا مشبہ بھی کے ساتھ کاف لگائیں گے کالسیف, اور پھر یہاں پر ہم فی لگا سکتے ہیں, مثلا فی القطع والبت, بس بہت ہی آسان. اسی طرح ہم القطار ریل, یا السیارۃ گاڑی, تو ہم اس کی تشبیہ بیان کر سکتے ہیں الصاروخ میزائل کے ساتھ, یا البرق آسمانی چمک کے ساتھ اور تیزی میں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ القطار ریل جو ہے کالصاروخی, کالصاروخی, یہ صاروخ کی طرح ہے, میزائل کی طرح ہے, فی السرعۃ, تیزی میں. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں المؤمن, المؤمن کشجر, کشجر التمر, کشجر التمر, کشجر التمر فی الافادۃ والمنح مثلا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی آسان ہے. مشبہ کو لے لو اور مشبہ بھی کے ساتھ کوئی ادات التشبیہ لے لو, اور پھر فی وغیرہ یا اس طرح کوئی چیز آپ وجہ الشبہ کے ساتھ لگاؤ, اور جملہ آپ کا تشبیہ کا جملہ بن گیا. اسی طرح مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک کہ مثل المؤمنین, مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. تو ہم یہاں پر اس طریقے سے ایک جملہ بنا سکتے ہیں. مثلا ہم کہیں گے کہ مثل المؤمنین کالجسد الواحد فی المودۃ والرحمۃ. تو دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے جملے بنائے تشبیہ کے. تو اسی طرح آپ بھی کوشش کریں, اسی طرح کچھ آپ اپنے پاس کتاب میں بھی موجود ہوں گے مشبہ, مشبہ بھی, اور تو آپ وجہ الشبہ اس میں ڈھونڈ لیجئے, اور پھر ان سے اسی طرح کا جملہ بنانے کی کوشش کریں. تو اگر آپ اس طرح کریں گے, خود سے جملے بنانے کی کوشش کریں گے, تو آپ ماہر ہو جائیں گے. اور اگر آپ اس طرح کوشش نہیں کریں گے تو پھر مہارت جو ہے وہ اس طرح ناممکن ہے. کیونکہ مہارت تب آتی ہے جب انسان خود کوشش کرتا ہے, کسی چیز میں خود بنانے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ خود کوشش کریں کہ آپ کو آج کا درس جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. ارکان التشبیہ کتنے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں. مثلا ایک مشبہ, اور ایک مشبہ بھی, اور وجہ الشبہ, اور پھر
ادات التشبیہ. ٹھیک ہے, تو یہ 4 چیزیں جو ہے یہ آپ کو سمجھ میں آنے چاہیے اور ان پہ آپ پریکٹس کیجئے. اسی طرح یہ قواعد ہے تو میں نے آپ کو اردو میں سمجھایا. سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ قواعد کو یہاں پر یہ سمجھے اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اردو ترجمہ جو اس کتاب کا اردو ترجمہ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں سینڈ کروں گا اگر آپ کے پاس نہ ہو. ویسے میں نے گروپ میں شیئر کیا ہے. تو یہاں پر صرف یہ درس شیئر کرنے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو درس سمجھ میں آ جائے, کیونکہ اردو ترجمہ بھی ہے آپ کے پاس, اسی طرح کتاب عربک میں بھی موجود ہے, اشعار بھی موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, صرف سمجھ میں آنا باقی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اس درس میں صرف سمجھانے کی کوشش کی ہے اور باقی انشاءاللہ تعالی ہم کتاب کا جو لفظی ترجمہ ہے امثلہ کے ساتھ, پھر کتاب کا حل, وہ سیکنڈ سٹیپ پہ ہم کریں گے. ویسے اس کتاب کا اردو زبان میں جو ترجمہ ہے اس میں بحث کا بھی ترجمہ موجود ہے, اسی طرح سوالات کے جو حلول ہیں وہ بھی سارے موجود ہیں. تو ہمارے یہاں پر پڑھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو آج کا درس جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں آنا الگ چیز ہے اور ترجمہ الگ.